مبارکہ ابھی میں تلاوت کر رہا تھا خطبے میں، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیہ مبارکہ نمبر 12 ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کلام پاک کی یہ وہ آیت ہے جس پر فقط حضرت علی المرتضیٰ کو عمل کرنے کا موقع ملا۔ آپ جب یہ آیہ پاک اتری، آپ نے اس آیہ پاک پہ عمل مکمل کیا، اسی وقت ہی اس آیہ پاک کا حکم رب کائنات نے دوبارہ اٹھا لیا۔ تو گویا کہ کلام مجید کی کتنی آیات ہیں، سب آیات پہ لوگوں کا عمل رہا اور آج تک دنیا عمل کر رہی ہے اللہ کے کلام پر۔ یہ وہ آیت ہے جس پہ اکیلے مولا کائنات کو اللہ نے عمل کرنے کا ساتھ دیا۔ یہ اعزاز ہے حضرت علی المرتضیٰ کا۔ اللہ پاک نے جب یہ آیت پاک اتاری سورہ مجادلہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میرے بندو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے آپ کے مبارک کانوں میں قریب ہو کر کوئی راز کی بات کہتے ہو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو ایسا کیا کرو اس سے پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ بارگاہ مصطفیٰ کی اتنی قربت ملنے پہ صدقہ تو بنتا ہے، اتنی قربت ملنے پہ صدقہ دے لیا کرو۔ یہ آیہ مبارکہ اتری، حضرت علی المرتضیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، آپ نے اسی وقت 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس میں یعنی کسی کو دیا، اور آپ نے 10 درہم حاصل کیے۔ ایک درہم، ایک روپیہ گویا خرچ کرتے رہے، صدقہ کرتے رہے، اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک سوال پوچھتے۔ جب آپ نے 10 سوال مکمل کیے، اس وقت اللہ پاک نے آیت پاک کا حکم اٹھا دیا۔ تو وہ سوال بھی بڑے پیارے ہیں جو باب مدینۃ العلم نے کیے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ نے کیے۔ آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سوال کیے، ان کو حضرت ضیاء الامت استاد قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ضیاء القرآن میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت ان کو درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بارگاہ رسالت میں پہلا سوال یہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفا کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید، اور توحید کی شہادت دینا۔ گویا وہ کئی بار آپ کو میں نے آیہ مبارکہ سنائی ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ یہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس سے وفا کی جائے، اس بول کو پالا جائے، اس بات کو پانی دیا جائے، اپنے اس بات کی لاج رکھی جائے۔ تو وفا کیا ہے؟ بارگاہ رسالت میں جب یہ سوال ہوا، آپ نے فرمایا توحید اور توحید کی گواہی دینا، اصل میں وفا یہ ہے۔ اس سوال کی اور اس جواب کی اگر ہم گہرائی میں چلے جائیں تو یقیناً اس میں ایک ہی سوال میں ہو کر رہ جائیں گے، اور یہ جو کچھ بارگاہ حیدری میں ہم اپنا خراج پیش کرنا چاہیں گے وہ تھوڑا یعنی اس کا ٹائم کم بچے گا۔ دوسرا بڑا پیارا سوال آپ نے کیا، آپ نے عرض کیا قبلہ اصل فساد کیا ہے؟ اصل میں فسادی کون ہے؟ اصل فساد کیا ہے؟ شر کی اصل کیا ہے؟ آپ نے نبی الانبیاء نے اس کے جواب میں فرمایا اصل جو شر ہے اور اصل فساد ہے وہ حقیقت میں کفر اور شرک ہے، اور کفر اور شرک سے بڑھ کر فساد کوئی نہیں۔ پھر باب مدینۃ العلم نے بڑا پیارا سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام، قرآن، اور اللہ جب تجھے ولایت عطا کرے، یہ چیزیں حق ہے۔ یعنی ان کا یہ اسلام جس کا حق ہے، قرآن جس کا حق ہے، اللہ کا تجھے ولایت اپنا ولی بنانا یہ بھی حق ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا،
عرض کی یا رسول اللہ ہیلا کیا ہے؟ کہ عموماً بعض لوگ ہیلا کر لیتے ہیں کہ کسی چیز سے بچنے کے لیے. عرض کیا بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ ہیلا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ترک ہیلا، ہیلا نہ کرنا یہ ہیلا ہے. کہ اللہ پاک جل جلالہ کے لیے ہیلے بانے گویا ڈھونڈنا اور ہیلے کرنا. آپ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ہیلا نہ کیا جائے، ترک ہیلا، ہیلے کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد آپ نے بڑا پیارا یہ بھی سوال کیا. آپ نے عرض کیا حضور مجھ پر کیا لازم ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ تجھ پر لازم ہے. کہ رب کائنات نے اتنا بڑا مقام بخشا، اتنی بلندی پہ آپ کو رب کائنات نے پرواز کرنے کا موقع عطا کیا، اس کے باوجود فرمایا تجھ پہ یہ لازم ہے کہ تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اور چھٹا سوال کیا خوبصورت آپ نے کیا. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب اللہ سے مانگوں تو کیسے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، گویا سوال دعا کر رہا ہوں، کیسے مانگوں؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا صدق و یقین کے ساتھ. پہلے تو اخلاص کے ساتھ مانگ، اس کے بعد یقین پیدا کر کہ میرا رب خالی موڑے گا نہیں. اللہ کے کرم کی یہ بات شایع نشان نہیں ہے. صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگو، صدق و اخلاص کے ساتھ، صدق و یقین کے ساتھ. اس کے بعد بڑی پیاری بات آپ نے کی. عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو کیا مانگو؟ آپ نے فرمایا عافیت. جس طرح کہ ایک بڑی پیاری جامع دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. عافیت یا اللہ دین کی عافیت، دنیا کی عافیت، آخرت میں عافیت. میں تو تجھ سے یہی مانگتا ہوں. تو کسی نے یقیناً اسی پہ ہی اس دعا کے جملوں کو ترتیب دیا ہوگا. فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے مانگو کیا مانگو؟ فرمایا عافیت مانگو، عافیت مانگو. اس کے بعد بڑی خوبصورت یہ بھی بات ہے. 8واں سوال آپ نے کیا قبلہ اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے نجات بخشے، اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھا اور سچ بول، نجات کے لیے یہ کافی ہے. حلال، سچائی اور رزق حلال، یہ وہ نعمت ہے سچائی اور رزق حلال کہ جس میں نجات پوشیدہ ہے. نجات کا اگر کوئی راز ہے اور نجات کے اگر دروازے کی کوئی چابی ہے تو کیا ہے؟ رزق حلال کا کھانا اور پھر سچ بولنا. اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کیا ہے؟ سرور چاشنی مزہ، سرور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جنت سراپا سرور کا مقام. جنت وہ مقام ہے کہ دنیا کے سرور عارضی، دنیا کی راحتیں مخصوص وقت کے لیے، لیکن جنت کا سرور دائمی. اس کے بعد مولا کائنات نے کیا خوب 10واں سوال کیا. عرض کیا حضور راحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا دیدار. فرمایا اصل راحت جو ہے ایک بندہ مومن کو اس وقت ملتی ہے جب اس کو اپنے مولا کا دیدار ہوتا. اسی لیے جب ایک شہید مرتا ہے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، جو ہی اس کی گردن پہ وار ہوتا ہے اس کے مقام کے مطابق اس کو دیدار کرایا جاتا ہے. بعض کے پاس ملائکہ آتے ہیں، بعض خوشبختوں کو دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے. ایسے خوشبخت بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اس وقت خود مولا کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کا دیدار، رب کائنات کا دیدار ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات خود دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت ملے، پھر میں جی پڑوں، پھر مجھے یہ مقام ملے، پھر میں جیوں. تو جو لذت، جو راحت اور جو کیف اس وقت اللہ کے دیدار میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے.
لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، فرمایا اصل راحت دینے والی کیا چیز؟ اصل راحت ہے اللہ کا دیدار۔ حضرت شاہ نصیر الدین کا ایک بڑا کمال شعر ہے، آپ فرماتے ہیں ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ اور کیا خوب حضرت کا ایک شعر ہے آپ کی کتاب رنگ نظام، اس میں سے فرماتے ہیں اس محور و مرکز سلف سے اٹھوں، کمبر والی غلام صف سے اٹھوں، موتائے کہیں دفن کہیں ہوں لیکن کہتی ہے مودت کے نجف سے اٹھوں، کہتی ہے مودت کے نجف سے اٹھوں۔ تو الغرض میں عرض کر رہا تھا یہ وہ 10 سوال ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بارگاہ رسالت میں کیے۔ تو آپ نے جب ان 10 سوالوں کو مکمل کیا اسی وقت ہی یہ آیت پاک اللہ پاک نے اس کا حکم اٹھا لیا، اور دنیا انسانیت میں فقط باب مدینۃ العلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ قرآن پاک کی یہ آیت اگر مولا کہے نا میں نے ہی عمل کیا تو حق بجا، آپ حق بجا۔